الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بجاهد النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عظیم عبادت ہے صلوات، ذرا مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی، جو ذات ببرکات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، وہی عبادت اور سجدے کے لائق ہے، وہی معبود ہے، وہی برحق ہے۔ تمام تعریف و توصیف رب کے پیارے، رب کے محبوب، شافی یوم النشور، فخر عرب و عجم، رفیق عمر و ابو بکر، محسن عثمان و علی، حضرت سیدنا محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ گلدستہ پیش کرنے کے بعد میرے سامنے موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، ہر قسم کے درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جو ہمارے درود پڑھنے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کا رب ان پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے آج کے دن میں نازل ہونے والی تمام رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جس عنوان کو لے کر چلیں گے اس جمعۃ المبارک میں، وہ ہے معراج کی حکمتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، اس معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو معجزہ معراج ہے، اس معجزہ معراج کے اندر سینکڑوں معجزات چھپے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں معجزات اس معجزہ معراج میں چھپے ہوئے۔ اب معجزہ معراج کیا ہے؟ ہم اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا، اور اس میں حکمتیں کیا کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب جانتے ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے یا رب کے قرآن نے ہمیں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ معجزے کا مطلب ہے کہ وہ عمل جو انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے، جو بندہ سوچے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ معجزے کا عمل نبی اور رسول سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کے اندر یہ معجزہ دکھاتے ہیں، اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ معجزے کا مطلب انسانی عقل کو عاجز کر دینا، کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہوا کیسے، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ جو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اگر وہ تبلیغ میں رہ کر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نے کیا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا پہ اتارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کسی نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ کسی اندھے پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتے تھے۔ کسی نبی کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ اگر وہ اپنا عصا دریا پر مارے تو دریا میں راستہ بن جاتا تھا۔ مختلف نبیوں کو
مختلف معجزات عطا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی آواز کو معجزہ بنا دیا، اس کی آواز کے اندر اتنا حسن رکھ دیا کہ وہ آواز معجزہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی صورت کو، کسی کے حسن کو، کسی کے چہرے کو معجزہ بنا دیا کہ جو ان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا سبحان اللہ، یہ رب کا معجزہ ہے، اتنا سونا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ نے معجزات کی تکمیل میں کسی کامل و اکمل کو دیکھنا ہے، معجزات کے راستے میں، معجزات کی تفسیر میں، معجزات کی شان میں کسی اعلیٰ درجے والے کو دیکھنا ہے تو وہ ہمارے رسول اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 10، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے کا سارا معجزہ بنایا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ۔ آپ دیکھیے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، آپ یہ دریا پر ماریں تو دریا میں راستہ بن جاتا ہے۔ اب سمندر میں راستہ بن رہا ہے، اللہ کے نبی اپنا عصا، اپنا ڈنڈا دریا پہ مارتے ہیں، دریا پھٹ جاتا ہے، اس کے بیچ میں سے راستہ بن جاتا ہے۔ وہ پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ لیکن اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے حضور کی شان کو، یہاں پر ایک نقطہ عرض کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ جب دریا کو پھاڑنے لگے، اس میں سے راستہ بنانے لگے، پہلے تو حضرت موسیٰ دریا تک گئے، پھر حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا بھی تھا، اب حضرت موسیٰ نے عصا دریا پر خود مارا، یعنی کہ عصا بھی اپنے ہاتھ میں ہے اور دریا بھی سامنے ہے، پتھر پہ عصا مارا، اس میں سے پانی نکل آیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ کہ وہ عصا لے کر دریا کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنا عصا مارتے ہیں تو اللہ معجزے کا اظہار فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی شان یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کچھ معجزہ دکھانے کے لیے اس کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت موسیٰ تو دریا کے پاس گئے اور اپنے ہاتھوں سے عصا مارا، لیکن حضور کو نہ دریا کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ میں عصا پکڑنے کی ضرورت ہے۔ حضور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی کے اشارے سے کوسوں میل دور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، اس ایک معجزے کے اندر سینکڑوں معجزات پوشیدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر بیٹھنا معجزہ ہے، حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں براق کی لگام پکڑانا معجزہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، حضور نے بتایا کہ اس براق کی سپیڈ بہت زیادہ تھی، جس سواری پہ میں سوار تھا اس کی رفتار بڑی تیز تھی۔ عرض کی حضور کتنی تیز تھی؟ تو حضور فرماتے ہیں اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک وہ براق سواری کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہاں پر حکمت والی یہ بھی ہے کہ ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ اگر سامنے ایک بہت بڑا میدان ہو، ریگستان ہو، تو ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ بہت دور تک، کوسوں میل تک، کتنی دور تک جاتی ہے ہماری نظر۔ اگر ایک خاکی بشر کی نظر اتنی دور تک جاتی ہے اور وہ جو جنتی نوری براق ہے اس کی نظر کتنی دور تک جاتی ہوگی؟ اب دیکھیے نا جی، آپ ٹرین پر بیٹھے ہیں اور ٹرین نان سٹاپ ہے، بڑی تیز چل رہی ہے، آپ ٹرین چلتی ہوئی میں سے منہ باہر نکالتے ہیں تو ہوا کا پریشر آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور پریشر بھی برداشت نہیں کریں گے، اور آپ کسی ایک چیز کو غور سے دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، بڑی سپیڈ سے چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں، آپ ایک جگہ پر ٹھہراؤ نہیں کر سکتے، اور طبیعت میں بھی الجھاؤ ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں براق پہ بیٹھا تھا، اس جنتی نوری براق کی نظر جہاں تک جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، لیکن نہ تو میری طبیعت میں کوئی چکر تھے، نہ کوئی غشی کی کیفیت تھی، نہ کوئی اور حال تھا، میں بالکل سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک اور مثال دے کر عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم بائک پہ یا کار پہ
بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہوں اور قریب سے ہمارا دوست گزر جائے، ہماری نظر اس پر نہیں پڑتی، جب وہ بعد میں ہمیں ملتا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ یار کیا زمانہ آ گیا، تو ہمیں پہچانتا بھی نہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں یار میں بڑی تیز تھا، میری رفتار بہت تیز تھی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں تیرے قریب سے گزر گیا، اگر میں آہستہ ہوتا تو میری نظر تجھ پر پڑتی تو میں ضرور رک کے سلام کرتا، لیکن میری رفتار تیز تھی۔ زیادہ سے زیادہ کتنی تیز ہو جائے گی؟ 80، 100، 150، لیکن کہا کہ میری رفتار تیز تھی، میں نہیں دیکھ سکا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں دیکھ نہیں پایا کیونکہ میری رفتار تیز تھی۔ مسلم شریف میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر براق کی نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا قدم جاتا تھا، اتنی تیز براق چل رہی تھی، لیکن اس دوران میں نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی تو حکمت ہے نا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزہ معراج میں سینکڑوں معجزات پوشیدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزہ معراج میں سینکڑوں معجزات پوشیدہ ہیں۔ حضور کا براق پہ بیٹھنا معجزہ، حضور کا سفر پہ جانا معجزہ، حضور کا مسجد اقصیٰ میں جانا معجزہ، حضور کا انبیاء کرام کی امامت فرمانا معجزہ، حضور کا انبیاء کے خطبوں کے بعد خطبہ دینا معجزہ، حضور کا انبیاء سے ملاقات فرمانا معجزہ، پھر پلک جھپکتے آسمان کی طرف جانا معجزہ، پھر آسمانوں سے لامکان تک جانا معجزہ، پھر پلک جھپکتے زمین پر واپس تشریف لانا معجزہ، حضور کا بستر گرم رہنا معجزہ، زنجیر کا ہلنا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ معراج سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے، سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے کہ حضور پلک جھپکتے لامکان تک گئے اور پلک جھپکتے واپس بھی تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کرتا ہوں، اگر ہم بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں آواز کس نے دی، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں براق پہ سواری کر رہا تھا تو جو مومن مجھے یاد کر رہا تھا میں اس کی پکار کو بھی سن رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج مجموعہ ہے معجزات کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود سراپا معجزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 34 مرتبہ، 3 اور 4، 34 مرتبہ معراج عطا فرمائی، جن میں سے 33 مرتبہ روحانی معراج تھی اور 1 مرتبہ جسمانی معراج تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ آسمان اور آسمان سے لامکان تک تشریف لے گئے، اور یہ رب کا دعویٰ ہے۔ رب نے فرمایا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اگر کوئی بندہ خواب میں کہے کہ میں امریکہ کا صدر لگ گیا ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض ہوگا؟ ہم کہیں گے ہماری جان سے تو پوری دنیا کا صدر لگ جائے، خواب میں کون سا پابندی ہے بھائی؟ اب لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں یہ خواب کا معجزہ، خواب کی معراج ہے۔ اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو آپ لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی؟ آپ کو تکلیف ہی تب ہوئی ہے جب حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے جاگتی آنکھوں کے ساتھ آسمانوں پر لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے معراج کی حکمتیں۔ میں یہاں پر ایک مثال دے کر آپ کی حکمت گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ معراج ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیوں بلایا معراج پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہوں کی وجہ سے دن اور رات آپ رویا کرتے تھے، آپ آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ رونا بند کر دیجئے، آپ نے امت کے گناہ تو دیکھ لیے ہیں، اب معراج کا سفر کیجئے اور رب کی رحمت دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہماری جانب آ جائیے۔ اب جج کوئی اگر فیصلہ کرے موکل کے بارے میں تو یہ جج کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک وکیل کسی مجرم کا کیس پکڑتا ہے اور اس کیس کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہے، بڑے دلائل پیش کرتا ہے،
اور ہر ممکن کوشش کے ساتھ اپنے موکل کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر وہ جب جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جج کیا فیصلہ کرے گا، جج کا موڈ کس طرح کا ہے، جج کی طبیعت کس طرح کی ہے، جج کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا۔ لیکن وکیل اس وقت تک لرزتا رہتا ہے جب تک جج فیصلہ نہیں کر دیتا۔ کل فیصلے کا دن ہے، وکیل بھی پریشان ہے، موکل بھی پریشان ہے، دنیا والے بھی پریشان ہیں کہ جج صاحب کیا فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر اس اوقات کے اندر جج اور وکیل کی آپس میں ملاقات ہو جائے تو پھر وکیل بے فکر ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ملاقات باہر نہیں آتی۔ لیکن اگر بہت بڑا مجرم ہو تو جج کے دل کی دھڑکن اور وکیل کے دل کی دھڑکن بھی اتنی تیز چلتی ہے کہ پتہ نہیں جج صاحب کیا فیصلہ کریں گے، سزا دیتے ہیں یا باعزت بری کرتے ہیں۔ یہ جج پر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اس کا وکیل بھی اسی طرح ڈرتا ہے کہ میرے موکل کے بارے میں جج کیا فیصلہ کرے گا۔ اگر جج اور وکیل کی ایک دن پہلے ملاقات ہو جائے تو وکیل بے فکر ہو جاتا ہے۔ وکیل اس لیے بے فکر ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جج صاحب کیا فیصلہ کریں گے، اسے خبر ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ دنیا کو بھنک لگ جائے کہ وکیل اور جج کی ملاقات ہو گئی تو دنیا والے بھی بے فکر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے آپس میں بحث مباحثہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے مثال دی ہے آپ کو۔ دنیا کی مثال دے کر سمجھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہاں پر جو میں اپنا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عدالت کی کرسی پہ خدائے تعالی وحدہ لا شریک لہ جلوہ گر ہوگا، جو جیسے اس کی اپنی شان کے لائق ہے۔ اللہ اپنی عدالت کرسی پر تشریف فرما ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی امت بھی وہاں پر موجود ہوگی، حضرت آدم کی امت بھی وہاں پر موجود ہوگی، حضرت ایوب کی امت بھی وہاں پر موجود ہوگی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت نوح کی، حضرت ایوب کی، حضرت داؤد کی، گویا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں نہیں خبر آج کی جو عدالت لگی ہے اس میں جو جج بیٹھا ہے وہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن واحد شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہے ہوں گے، باقی تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ جج کیا فیصلہ کرنے والا ہے، ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ہماری امت کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ خدائے تعالی وحدہ لا شریک اپنی عدالت کی کرسی پہ جلوہ گر ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن مصطفیٰ کریم پریشان نہیں ہوں گے، مصطفیٰ کریم غمزدہ نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدرت نے اسی لیے معراج عطا فرمائی تھی کہ محبوب آپ آئیے معراج پہ اور آ کر میرے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیجئے، کیونکہ عدالت بھی میری ہوگی، فیصلہ بھی میں نے سنانا ہے، لیکن وکالت محبوب آپ نے کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس آئیں اور میرے پاس آ کر بیٹھ کر کچھ تسلی سے باتیں کر لیں، تاکہ ہم یہ طے کر لیں کہ قیامت کے دن ہم نے آپ کی امت کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد مخلوق میں سے واحد ایسی شخصیت ہوں گے جن کے لب پہ نفسی نفسی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ان کے نام کی بھی حیا فرمائے گا، اور یہ اللہ کی اپنی عطا کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے خود انہیں یہ عہدہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ نفسی نفسی کریں گے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب آپ آ جائیے، آپ نے وکالت کرنی ہے لیکن آپ جج سے پہلے ملاقات کر لیجیے، تاکہ یہ طے کر لیا جائے کہ آپ کے جو موکل ہیں، آپ جن کی وکالت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے کیا فیصلہ فرمانا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، بہت قریب بلایا، بہت قریب بلایا۔ وہ اللہ جو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ اللہ جو وجود سے پاک ہے، وہ اللہ جو جسم سے پاک ہے، وہ اللہ جو ہاتھ اور پیروں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے قریب بلایا، اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ اللہ نے خود فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ ہم اتنا قریب ہوئے کہ ہم نے بہت ساری باتیں کی، بہت ساری باتیں کی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا،
جو ہم کرنا چاہتے تھے لیکن بات کوئی بھی نہیں بتائی، بات کوئی بھی نہیں بتائی کہ بات ہوئی کیا. فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندہ خاص سے بہت ساری باتیں کی لیکن وہ باتیں کیا تھی؟ وہ پوشیدہ ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اگر ہم اسے سنیں تو ہمارے جھومنے کے لیے یہ بات کافی ہوگی، جشن منانے کے لیے یہ بات کافی ہوگی. لوگ بڑے بڑے جشن مناتے ہیں لیکن جب معراج کے جشن کی بات آتی ہے تو وہ ڈھیلا پڑ جاتے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ معراج کا کس طرح جشن منایا جائے؟ تو حکم ہوتا ہے کہ معراج کا جشن نماز پڑھ کے مناؤ. معراج کا جشن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرو، جو ہم ہر اذان کے بعد کرتے کہ یا اللہ ہمارے محبوب کو مقام محمود پر فائز فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. یہ دعا جشن ہے، خوشی کا اظہار جشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت جشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہماری آپس میں بہت ساری باتیں ہوئی، ان باتوں کے اندر اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا محبوب آپ کی امت گنہگار ہے اور میں غفار ہوں، لیکن میں آپ کی امت کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا محبوب، میں آپ کے چہرے کو دیکھوں گا. آپ جسے کہیں گے میں اسے جنت عطا فرما دوں گا، آپ جسے کہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ بروز محشر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی ہمدردیاں نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ایک رات کا ایک لمحہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ایک رات کا ایک لمحہ کتنے علماء، کتنے دانشور، کتنے آئے کتنے چلے گئے، کتنے سکالر معراج بیان کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے معراج بیان کرنے کا حق ادا کر دیا. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کر پائے گا، کیونکہ یہ ایک معجزہ نہیں ہے، یہ معجزات کا مجموعہ ہے. اس کے اندر سینکڑوں معجزات ہیں. ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد مجتبیٰ سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جگہ عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں اتنا اعلیٰ درجے والا اپنا کمال کا محبوب ہمیں عطا فرمایا. ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں حکمت کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کیوں کرائی اپنے محبوب کو، کیوں کرائی معراج؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو معراج کا واقعہ ملتا ہے اس میں سے کچھ حکمتیں امت کو نصیب ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کیوں کرائی، اس میں حکمت کیا تھی؟ اب دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر بہت لمبا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ کو نبوت دینے کے لیے طور پہ بلایا. حضرت موسیٰ طور پہ تشریف لے گئے. جب آپ طور پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کو نبوت دی اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے یا مالک و مولا یہ عصا ہے اور یہ میں جوانی چڑھنے سے پہلے کا اسے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، یہ شروعات کے دنوں سے میرے ساتھ ہے، یہ میرا اپنا عصا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ عرض کی محبوب میں اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور کبھی کبھی ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں. بڑی تفصیل سے بتایا. یہاں پر ایک اور جملہ عرض کر دوں، اللہ کا نبی چرواہا نہیں ہو سکتا اور چرواہا کبھی نبی نہیں بن سکتا. اگر اللہ کا نبی بکریاں چراتا ہے تو اس میں اس کی عاجزی ہے نہ کہ چرواہا ہے. اگر کوئی بادشاہ اپنا جوتا خود سلائی کرے تو یہ اس کی عاجزی ہے، اس سے وہ موچی نہیں بن جاتا. اگر اللہ کے نبی کسی کی بکریاں چرا رہے تھے، حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اگر یہ بکریاں چراتے ہیں اس میں ان کی عاجزی ہے نہ کہ چرواہا. عرض کی یا رب العالمین میں اس سے بکریاں چراتا ہوں اور کبھی کبھی ٹیک لگا کر سو جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت دی
اور فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. اور قرآن کے اندر سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یا رب العالمین یہ میرا عصا ہے. اب یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ نہیں جانتا کہ موسیٰ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ حضرت موسیٰ کی تسلی کے لیے یہ بات کنفرم فرما رہا ہے کہ واقعی یہ آپ کا عصا ہے نا. اگر ہم اس عصا میں کوئی معجزہ دے دیں تو آپ گھبرائیں گے تو نہیں نا، کیونکہ یہ آپ کا عصا ہے. اس بات پر آپ رضامند ہیں کہ یہ آپ کا عصا ہے. عرض کی جی یا رب العالمین یہ میرا عصا ہے، یہ میرا اپنا عصا ہے. تو قرآن مجید کے اندر اس بات کو کچھ یوں بھی لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ پوچھنے کی حکمت کیوں اپنائی کہ موسیٰ کے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں ہیبت تھی اللہ کی. جب اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو اللہ کی ہیبت تھی، دل میں ڈر تھا، خوف تھا. تو اللہ نے چاہا میں ان سے کچھ دیر بات کر لوں تاکہ ان کے دل سے وہ ہیبت ختم ہو جائے اور میرے ساتھ باتوں کی روانگی ٹھیک ہو جائے ان کی. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یا مالک و مولا یہ میرا عصا ہے اور اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے اور کبھی کبھی ٹیک لگا کر سو جاتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا زمین پر رکھیے. اب قدرت جو منظر حضرت موسیٰ کو دکھانے جا رہی تھی، اس سے پہلے یہ منظر حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا تھا. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو ایک دم سے وہ عصا بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ ڈرنے لگے اور ڈر کر پیچھے ہونے لگے. تو اللہ نے فرمایا لا تخف موسیٰ. قرآن کے اندر ذکر ہے، قرآن کے اندر لفظ ہے کہ حضرت موسیٰ ڈرے. اگر قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ذکر نہ ہوتا تو ہماری کبھی ہمت نہ ہوتی کہ ہم یہ لفظ ڈرنے والے حضرت موسیٰ سے منسوب کرتے. لیکن جب یہ سانپ اژدہا حضرت موسیٰ نے دیکھا تو حضرت موسیٰ ڈرے اور ڈرنے لگے اور پیچھے ہونے لگے. تو اللہ نے فرمایا لا تخف موسیٰ، لا تخف موسیٰ ڈرو نہیں، موسیٰ ڈرو نہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ یہ آپ کا عصا ہی ہے. آپ اسے دوبارہ ہاتھ لگائیں گے یہ آپ کا عصا بن جائے گا. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہائی میں طور سینا کی وادی میں یہ کارنامہ کیوں کروایا، یہ معجزے کا اظہار ایسا پریکٹیکل پریکٹس کیوں دیا کہ آپ یہاں پر ایک مرتبہ پریکٹس کر لیں؟ کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ نے یہ معجزے کا اظہار، یہ کارنامہ، یہ انداز حضرت موسیٰ سے کہیں اور بھی کروانا تھا. اس بات کو آپ نے اب ذہن میں رکھنا ہے آخری بات تک کہ اللہ نے اس لیے ان سے یہ پریکٹس کروائی کہ یہ کام ان سے کہیں اور بھی کروانا تھا. اگر یہ کہیں اور کریں تو یہ لرزے نہیں، ڈرے نہیں، ڈگمگائے نہیں، ان کو کوئی خوف نہ آئے، یہ گھبرا نہ جائیں. اس لیے ان کو پریکٹس کے طور پہ پہلے یہ کروا دیا گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجنا ہے فرعون کے دربار میں، فرعونیوں کے دربار میں. وہاں پر 70,000 جادوگر موجود ہیں جو حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اب اللہ نے یہاں پر ایک مرتبہ پریکٹس کروا لی اور فرمایا جائیے جا کر فرعون کے دربار میں اس معجزے کا اظہار فرمائیے. اب وہاں پر جو 70,000 جادوگر ہیں نا جی، انہوں نے اپنی لکڑیاں اور چھوٹی چھوٹی رسیاں زمین پر پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئی. اب یہاں پر دانشوروں نے لکھا ہے کہ وہ سانپ نہیں بنی تھی، حالانکہ جادوگروں نے وہاں کے بندوں کی نظر پکڑ لی تھی اور وہ انہیں سانپ لگ رہی تھی، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی. لیکن جب حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے اپنا عصا رکھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب میں نقطہ جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا کی وادی میں تنہائی میں یہ معجزے کا اظہار کیوں فرمایا، یہ پریکٹس کیوں کروائی؟ اس لیے کہ اگر حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں بغیر یہاں معجزے کی پریکٹس کیے، بغیر یہاں پر اسے چیک کیے، اگر وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر جا کر اسے رکھیں گے تو جیسے حضرت موسیٰ یہاں پر ڈرے تھے ویسے ہی وہاں پر بھی ڈریں گے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ حیرت کی بات ہے، معجزہ ان کا ہے، ڈر ہم بھی رہے ہیں اور ڈر یہ بھی رہے ہیں، یہ کیسا معجزہ ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ یہاں پر پریکٹس کر لیں، تاکہ اگر آپ ڈریں گے گھبرائیں گے تو میں تسلی دوں گا، آپ کو میں تسلی دوں گا کہ موسیٰ ڈرنا نہیں۔ اسی طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ کی پریکٹس ہو گئی۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو جب آپ نے اپنا عصا فرعونیوں کے سامنے رکھا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، تو سارے فرعونی ڈر گئے، لیکن حضرت موسیٰ بڑی شان کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کھڑے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ پہلے یہ کر چکے تھے، اس لیے ان کے دل میں خوف نہیں تھا۔ یہاں پر سمجھانے کے لیے جو نقطہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کروائی کہ محبوب جب عدالت کی کرسی پہ میں جلوہ گر ہوں گا جیسے میری شان کے لائق ہے، تو تمام انبیاء کرام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ان کی امتیں نفسی نفسی کر رہی ہوں گی، انہیں نہیں پتا کہ آج کیا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ نہیں جانتے کہ آج میں کیا فیصلہ کروں گا، انہیں باعزت بری کروں گا یا انہیں کسی سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دوں گا، وہ نہیں جانتے۔ صوفیاء، مفسرین، محدث، صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کی نبوت کی گواہی بھی میں دوں گا، انبیاء کی تبلیغ کی گواہی بھی بروز محشر میں دوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بروز محشر انبیاء کی صداقت کی گواہی بھی میں دوں گا۔ جب وہاں سارے ڈر رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا، آج اللہ کو بے پردہ دیکھنے کا دن ہے، آج اللہ بے پردہ ہو کے سب کے سامنے آئے گا۔ اب موسیٰ بھی ڈر رہے ہیں، آدم بھی ڈر رہے ہیں، ایوب بھی ڈر رہے ہیں، عیسیٰ بھی ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رب کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ اگر نہیں ڈر رہے تو مصطفیٰ نہیں ڈر رہے، اگر نہیں ڈر رہے تو آمنہ کے لال نہیں ڈر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر نفسی نفسی کا ورد نہیں ہوگا، کیونکہ اگر گھر میں کوئی میت پڑی ہو تو سارے رونے والے ہوں تو ایک چپ کرانے والا بڑا ضرور ہوتا ہے، جو سینے سے لگا کر اپنے کندھے کا سہارا دے کے تسلی دیتا ہے اور انہیں خاموشی کا کہتا ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، بھائی بات کو غور سے سنیے اور سمجھیے گا۔ جب گھر کا کوئی بڑا نہ ہو اور وہ بھی اسی تماشے کا حصہ بن جائے، وہ بھی ٹوٹ جائے، بکھر جائے، تو تسلی کون دے گا، سہارا کون دے گا؟ اگر سارے ہی نفسی نفسی کریں گے تو تسلی کون دے گا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسی نفسی نہیں فرما رہے، حضور سکون سے بیٹھے ہیں، اس مقام میں محمود پر بیٹھے ہیں جن کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ موسیٰ ڈر رہے ہیں، آدم ڈر رہے ہیں، ابراہیم ڈر رہے ہیں، ایوب ڈر رہے ہیں، داؤد ڈر رہے ہیں، لیکن نہیں ڈر رہے تو مصطفیٰ کریم نہیں ڈر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم کو رب نے اپنے حریم ناز میں پہلے ہی بلا کے کچھ میٹھی باتیں کر لی ہیں، کچھ پردے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پاس بلایا، اور کتنا پاس بلایا؟ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میرا محبوب میرے اتنے قریب آیا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، لیکن جب محبوب جا رہے تھے لامکان تک تو محبوب ڈر رہے تھے، محبوب رک کر جا رہے تھے، محبوب ڈر رہے تھے کہ سامنے اللہ ہے، 2 جہانوں کا مالک ہے، لیکن محبوب ڈر رہے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہا تھا ادنو منی یا حبیب، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا محمد، محبوب ذرا اور قریب آئیے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس کے پاس رب کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ڈرتا ہے، اور روئے زمین میں پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ ڈرنے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ سے محبت فرمانے والی ذات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور ڈر رہے تھے اور رب فرما رہا تھا ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا حبیب، ادنو منی یا محمد، قریب اور قریب اور قریب اور قریب۔ میدان محشر میں جب سب ڈر رہے ہوں گے، رب کی بے پردگی نہیں دیکھ سکیں گے، جب رب سب کے سامنے ہوگا تو انہیں خوف ہوگا۔ اگر کوئی نہیں ڈر رہا ہوگا تو ہمارے لجپال نہیں ڈر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے حریم ناز میں پہلے ہی انہیں اپنی قربتیں عطا فرما دی ہیں، اس لیے وہ نہیں ڈر رہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرما دیا محبوب وہ دن ایسا ہوگا جب سب ڈر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو معراج اس لیے دی ہے کہ اس دن آپ نے نہیں ڈرنا۔ زندہ باد۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے معراج آپ کو اس لیے دی ہے، اپنے حریم ناز میں جگہ اس لیے دی ہے،
آپ کو اپنی قربت اس لیے دی ہے، آپ کو اپنے قریب اور قریب اس لیے کیا ہے کہ جب ہم بے پردہ ہو کے سب کے سامنے آئیں گے تو سب ڈریں گے، سب نفسی نفسی کہیں گے، لیکن آپ میرے گھر سے واقف ہو جائیں، آپ کو پتا ہوگا کہ میرا رب یہ ہے، میرا رب ایسا ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس، اپنے قریب، حریم ناز میں اتنا قریب اس لیے کیا کہ محبوب میدان محشر میں جب سب گھبرائیں گے، انبیاء، اولیاء، صوفیاء، صحابہ، ان کی امتیں، ان کے مرید، ان کے جاننے والے، لیکن اس وقت فقط آپ کی ذات ہوگی جو سب کو سہارا دے گی، اس وقت آپ کی ذات ہوگی جو سب کو دلاسا دے گی، جو سب کو دلاسا دے گی۔ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب کیا، اور قریب کر کے کیا کہا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ہم نے بہت ساری باتیں کی، لیکن وہ باتیں کیا تھی، یہ رب جانتا ہے، یا رب کے بتانے سے رب کا محبوب جانتا ہے۔ لیکن قرب نیاز میں جب آپ گئے، حریم نیاز میں گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ڈر رہے تھے نا، تو اللہ نے حضور کا ڈر کیسے دور کیا، کیسے دور کیا؟ حضور کے ساتھ میٹھی باتیں کر کے فرمایا، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا محمد، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی۔ بار بار رب نے سلامتی بھیجی اپنے محبوب پہ، فرمایا آپ پر سلامتی ہو محبوب، ذرا قریب آ جائے، آپ پر سلامتی ہو محبوب، ذرا قریب آ جائے۔ اس طرح سے محبوب کے دل کے اندر سے وہ ڈر ختم ہوا۔ حالانکہ یہ ڈرنے والی ذات ہے، اور سب سے زیادہ ڈرنے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن یہ عمل میدان محشر کے لیے کروایا گیا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنا اور طور سینا کی وادی میں ان سے پریکٹس کروائی گئی، یہ جملہ میں نے یاد رکھنے کو آپ کو کہا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ پہلے پریکٹس کر لی تھی تاکہ وہ دوبارہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، ڈرے نہیں، اسی طرح رب نے اپنے محبوب کو یہ پریکٹس کروا دی ہے تاکہ بروز محشر مصطفیٰ جب مومنوں کی شفاعت کے لیے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہگار مومن ہیں، میزان میں حضور اپنے پلے سے نیکیاں نکال کے انہیں کامیاب کریں گے، اپنے پلے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پلے سے نیکیاں نکال کے انہیں کامیاب کریں گے، اور پل صراط کے قریب جائیں گے، اور ربی سلم ربی سلم ربی سلم کی دعائیں کرتے ہوئے مومنوں کو پار لگا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے معجزہ معراج عطا فرمایا ہے، یہ معجزہ معراج معجزات کا مجموعہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پہ بیٹھنا معجزہ ہے، حضور کا براق پہ بیٹھنا معجزہ، حضور کا سفر پہ جانا معجزہ، حضور کا انبیاء کی امامت فرمانا معجزہ، حضور کا انبیاء کے خطبوں کے بعد خطبہ دینا معجزہ، حضور کا انبیاء سے ملاقات فرمانا معجزہ، حضور کا پلک جھپکتے آسمانوں پر جانا معجزہ، پھر آسمانوں سے لامکان تک جانا معجزہ، پھر پلک جھپکتے حضور کا زمین پر واپس آنا معجزہ، اور حضور کے بستر کا گرم رہنا معجزہ، حضور کے دروازے کی زنجیر کا ہلنا معجزہ، بے شمار معجزات کا مجموعہ ہے یہ معجزہ معراج۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے عزیزو، معراج شریف آنے والی ہے، 27 رجب المرجب کی رات معراج کی رات ہے۔ معراج کی خوشی کس طرح منائی جاتی ہے؟ معراج کی خوشی نماز پڑھ کے منائی جاتی ہے، معراج کی خوشی دعا کی جاتی ہے نماز پڑھ کے کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام محمود فائز فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ تو میرے عزیزو، معراج کی خوشی منائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ان کا غلام بنایا، ان کا خادم بنایا، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں حضور سے والہانہ محبت کی توفیق عطا فرما، حضور کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا وعدہ نبھائیں گے کہ امت کی بخشش کے لیے حضور کو کوشاں کریں گے، محنت کریں گے، رب سے دعا کریں گے، ربی سلم سلم کہیں گے، تو امت کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی حضور کو بروز محشر شرمندہ نہ کرے، کسی کی وجہ سے حضور کو وہاں پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، میرے ان لفظوں کو تاثیر بنا کے ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔